میں آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ تسکین، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ میں جامعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اکبر پور بیگ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی حذیفہ، آپ بتائیے کہ قبر میں انسان سے سوال پوچھنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے کا نام منکر و نکیر ہے۔ ماشاء اللہ۔ قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ منکر و نکیر ہے۔ جی سدرا انجم، آپ یہ بتائیے وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے جو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ تسکین، آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کے نام مذکور ہیں؟ قرآن مجید میں 26 انبیاء کے نام مذکور ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے آپ کا جواب۔ چاندنی، آپ یہ بتائیے کہ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب ہے آپ کا۔ انبیاء کرام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ سدرا، میں آپ سے دوبارہ سوال کر رہا ہوں، کیا آپ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب ہے آپ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی، سورۃ الاحزاب میں خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ جی تسکین، میں آپ سے بھی ایک سوال دوبارہ کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کا کام روح کا قبض کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اچھا جواب ہے آپ لوگوں کا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کا کام کیا ہے؟ روح کا قبض کرنا ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ جی، آپ لوگوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔